ہاں چلیے دیکھیے، باب استحقاق القاتل سلب القتیل، باب ہے مقتول کے سلب کا حقدار اس کا قاتل ہے۔ قاتل کے استحقاق کا باب، مقتول کے سلب کا۔ سلب کا مطلب مقتول کے پاس جو کچھ ہے، سواری، ہتھیار اور اس کے اوپر زر ہیں، یہ سب کا مستحق قاتل۔ قال حدثنا ابو الطاہر وحرملۃ، لمبی حدیث دیکھیے، اوپر صرف سندیں ہیں۔ قال حدثنا ابو الطاهر وحرملة واللفظ له، اخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حنین فلما التقینا کانت للمسلمین جولۃ۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کے سال۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حنین کے سال۔ فلما التقینا، تو جب ہماری مدبھیڑ ہوئی مشرکوں سے، فلما التقینا، جب ہماری مدبھیڑ مشرکوں سے ہوئی، کانت للمسلمین جولۃ، تو مسلمانوں کے اندر کچھ کمزوری کے آثار تھے، کچھ شکست کے آثار تھے۔ جولۃ کمزوری اور شکست کے آثار۔ فکانت للمسلمین جولۃ، تو مسلمانوں کے حق میں کچھ کمزوری اور شکست کے آثار تھے، یعنی مسلمان کچھ کمزور پڑتے نظر آ رہے تھے۔ قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه، تو کہتے ہیں کہ میں نے مشرکوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ تو میں نے مشرکوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے اوپر سوار ہو چکا تھا۔ فاستدرت إليه، تو میں اس کی طرف گھوم کر کے گیا، حتی اتیتہ من ورائی، یہاں تک کہ میں اس کے پاس پہنچا اس کے پیچھے سے۔ فضربتها علی حبل عاتقہ، تو میں نے اس کے کندھے کے رگ پر، کندھے کے پٹھے پر وار کیا۔ فاستدرت الیہ، تو میں اس کے پاس گھوم کر کے گیا یہاں تک کہ اس تک پہنچا اس کے پیچھے سے۔ فضربتها علی حبل عاتقہ، تو میں نے اس پر وار کیے، علی حبل عاتقہ، اس کے گردن کے رگ پر، گردن کے پٹھے پر۔ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدتُّ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، اور وہ میری طرف ٹوٹا تو اس نے مجھ کو اس طرح سے دبوچا کہ میں نے اس سے موت کی بو محسوس کی۔ وَأَقْبَلَ عَلَيَّ، اور وہ مجھ پر ٹوٹا، مجھ پر پل پڑا، فَضَمَّنِي ضَمَّةً، اور اس نے مجھ کو اتنے زور سے دبایا کہ میں نے اس سے موت کی بو محسوس کی۔ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، پھر موت نے اس کو پا لیا، پھر موت نے اس کو پا لیا، کیونکہ انہوں نے وار تو کیا تھا گردن پر۔ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، پھر موت نے اسے پا لیا، یعنی اس کی موت آگے گر گیا۔ فَأَرْسَلَنِي، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، پس میں ملا عمر ابن الخطاب سے۔ اس روایت سے بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو قتادہ نے اس مشرک کو قتل کیا جو دوسرے مسلمان پر سوار ہو چکا تھا، دوسرے مسلمان کے اوپر وہ سوار ہو چکا تھا، اس کو قتل کیا۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، روایت کے اندر بہت اختصار ہے۔ جو بخاری وغیرہ کی روایت سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو قتادہ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کیا، ایک ایسے مشرک کو قتل کیا جو بالکل گھات لگائے ہوئے تھا، جو گھات میں لگا ہوا تھا حملہ کرنے کے لیے یا قتل کرنے کے۔ تو انہوں نے اس آدمی کو نہیں، اس مشرک کو قتل نہیں کیا جو مسلمان کے اوپر سوار تھا، بلکہ ایک تیسرے مشرک کو جو گھات لگائے ہوئے حملہ کی طاق میں تھا، اس کو مارا، اس کو قتل کیا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ فلحقت عمر بن الخطاب، تو میں ملا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، مال الناس، لوگوں کو کیا ہوا، لوگوں کو کیا ہوا کہ ان کے اندر یہ کمزوری دکھ رہی ہے۔ فقلت امر اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ فقلت امر اللہ، تو میں نے کہا اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدر کیا تھا، اللہ کی مشیت ہی ایسی تھی۔ ثم ان الناس رجعوا وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر لوگ واپس لوٹے،
پھر لوگ واپس لوٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. فقال من قتل قتیلا له علیہ بینہ فلہ سلبہ، کہ وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا ہو، من قتل قتیلا تو جس کسی نے کسی مشرک کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے اس کے قتل پر دلیل ہو، بینہ ہو، فلہ سلبہ تو اس کا سلب اس کے لیے ہے. یعنی مشرک کے اوپر جو کچھ چیزیں تھی، زرہ وغیرہ اور تلوار اور گھوڑے اور اگر گھوڑے پر سوار تھا تو سواری، تو سلب اس کے لیے ہے. قال فقلت من یشہد لی، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اٹھا تو میں نے کہا کہ میرے حق میں کون گواہی دے گا. ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا، کوئی نہیں اٹھا. ثم قال مثل ذلك، پھر انہوں نے دوبارہ کچھ دیر کے بعد یہی بات دہرائی. فقلت تو ثم قال مثل، کہاں چلا گیا؟ ثم جلست ثم قال مثل ذلك فقال فقمت فقلت من يشهد لي ذلك. ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا، کوئی میرے حق میں نہیں اٹھا. ثم قال ذلك الثالثة، پھر انہوں نے یہ بات تیسری مرتبہ دہرائی. فقمت تو میں اٹھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لك یا ابا قتادہ، اے ابو قتادہ تمہیں کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو قتادہ تمہیں کیا ہوا؟ فقصصت علیہ القصہ، تو میں نے ان پر قصہ بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ایک مشرکین دوسرے مشرک مسلمان کے اوپر سوار تھا اور پھر تیسرے آدمی کو اس طرح سے میں نے قتل کیا جو گھات میں لگا ہوا تھا. فقال رجل من القوم، تو قوم میں سے ایک آدمی نے کہا صدق یا رسول اللہ، سچ کہا ہے انہوں نے اے اللہ کے رسول. سلب ذلک القتیل عندی، اس مقتول کا سلب میرے پاس ہے، پس آپ ان کو خوش کر دیجئے، ان کو راضی کر لیجئے، من حق ہی، اپنے حق سے، کہ وہ آپ ان کو جو ہے راضی کر لیں کہ وہ میرے پاس ہی اس چیز کو باقی رہنے دیں. فَأَرْضِهِ مِنْ حَقِّهِ، تو آپ ان کو راضی کر لیں، من حقِّهِ، ان کے اپنے حق سے، یعنی اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، اس کو میرے لیے چھوڑ دیں. قال ابو بکر صدیق، تو ابو بکر صدیق نے کہا لا اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم. اذن لا یعمدو، آپ اس وجہ سے رخ نہیں کر سکتے اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کی جانب جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے قتال کرے، پس اس کا سلب تمہیں دے دیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے. تو کہا کہ لا اللہ، اللہ یعنی واللہ، نہیں اللہ کی قسم، آپ اس وجہ سے رخ نہیں کر سکتے اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کی جانب کہ جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے قتل کرے اور سلب جو ہے اس کا تمہیں دے دیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ جو اللہ کی جانب سے قتال کر رہا ہے اس کو جو آپ دیں گے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق فآتہ ایاہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا انہوں نے، فآتہ ایاہ، تو اس سلب کو تم انہیں دے دو، اس سلب کو تم انہیں دے دو. فآتانی، تو انہوں نے مجھے دے دیا، تو انہوں نے مجھے دے دیا. قال فبعت الدرع وابتعت به مخرفا فی بنی سلمہ، تو اس سلب میں جو درع تھا، جو زرہ تھی، اس زرہ کو میں نے بیچ دیا. یعنی سلب میں جو مشرک سے زرہ ملی تھی مجھے اس کے جسم سے، تو میں نے اس درع کو بیچا، اس زرہ کو بیچی. فابتعت به مخرفا فی بنی سلمہ، تو بنی سلمہ کے اندر اس رقم سے میں نے ایک باغ خرید لیا. فابتعت به، تو اس کے ذریعے میں نے ایک باغ خریدا بنو سلمہ میں. فإنه لأول مال تأصلته في الاسلام، تو یہ پہلا مال تھا جو اسلام کے اندر میں نے حاصل کیا، تو یہ پہلا مال تھا جو اسلام کے اندر میں نے حاصل کیا. وفی حدیث اللیث، اور لیث کی حدیث میں ہے، فقال ابو بکر کلا لا یعطیہ اذیبع من قریش ویدع اسدا من اسد اللہ. لیث کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلب کو قریش کے لومڑیوں میں سے ایک لومڑی کو نہیں دے سکتے اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو چھوڑ دیں. مذائبہ کہتے ہیں لومڑی، یا ایک دوسرے روایت کے مطابق لومڑی کے مانند ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، لومڑی کے مانند ایک چھوٹا جانور ہوتا ہے.
تو یہ جانور بزدل تو ہوتا ہے لیکن چالاک ہوتا ہے وہ زیادہ. لومڑی بھی اپنی چالاکی میں مشہور ہے لیکن بہادری وغیرہ اس کے اندر ایسی صفت نہیں پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو ہے قریش میں سے یعنی قریش میں سے کمزور بزدل کو نہیں دے سکتے اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو ترک کر دیں. تو عزیبے کہہ کر کے ان کی کمزوری اور بزدلی کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جو حقیقت میں بہادری سے لڑ کر کے اس سلب کو نہیں حاصل کیا اور اس کو دے دے سلب، اور جس نے قتال کی ہے بہادری کے ساتھ اس کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وفی حدیث لیس، اور لیس کی حدیث میں ہے لأول مال تأثلته، کہ پہلا مال ہے جو میں نے اسلام کے اندر حاصل کیا، تأثلته جسے میں نے حاصل کیا. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو قاتل ہوگا مقتول کے سلب کا وہی مستحق ہوگا اور پورا کا پورا سلب اسے دے دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. تأصلا کے معنی ہوتا ہے سمیٹنا، حاصل کرنا. یہ پہلا مال ہے جو میں نے حاصل کیا اسلام میں. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن عبد الرحمن بن عوف انه قال بين انا واقف في الصف يوم بدر. عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا ہوا تھا، لڑائی کرنے کے لیے جو صف بندی کی جاتی ہے، کہ بدر کے دن صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائیں اور بائیں جانب دیکھا، فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تو میں نے انصار کے دو نوجوانوں کے درمیان اپنے آپ کو پایا جن کی عمریں کم تھیں، حدیثتن اسنانہما، جو نوخیز عمر والے تھے، بھی نوجوانی کی عمر میں داخل ہوئے تھے. فَإِذَا أَنَا بَيْنَ غُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، تو میں انصار کے دو نوجوانوں کے درمیان تھا جن دونوں کی عمریں کم تھیں، دونوں نوخیز عمر والے تھے. تمنیت لو کنت بین اضلع منہما، تو میں نے تمنا کی، میں نے آرزو کی کہ کاش کہ میں ان دونوں کے بالمقابل زیادہ بہادر کے درمیان ہوتا. اضلاع کہتے ہیں زیادہ مضبوط، زیادہ طاقتور کے درمیان ہوتا. تو میں نے یہ تمنا کی کہ کاش کہ میں ان دونوں سے زیادہ طاقتور کے درمیان ہوتا، میرے دائیں بائیں جانب اور مضبوط لوگ کھڑے ہوتے. فغمضنی احدہما، تو ایک نے مجھے کچوکا لگایا، فغمضنی احدہما، تو ایک نے مجھے کچوکا لگایا اور کہا یا عمی، اے میرے چچا، حل تعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ قال قلت نعم، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہاں. وما حاجتک الیہ ابن اخی، اور اے میرے بھتیجے تمہیں اس سے کیا ضرورت ہے؟ ما حاجتک الیہ ابن اخی، میرے بھتیجے تجھے اس سے کیا ضرورت ہے؟ قال اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے. قال اخبرت، تو مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. والذی نفسی بیدہ لئن رأیتہ لا یفارق سوادی سوادا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا جسم اس کے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ ہم میں سے موت کے لحاظ سے زیادہ جلدی آنے والے کی موت واقع ہو جائے. لا یفارق سوادی، سوادی سے مراد جسم ہے، جسد ہے. لا یفارق سوادی سوادہ، تو میرا جسم اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں موت کے لحاظ سے جلدی کی موت آ جائے، یعنی جس کے حق میں موت جلدی مقدر ہوگی وہ اس کی موت آ جائے. قال فتعجبت لذلك، تو میں نے ان کی اس بات سے بہت زیادہ تعجب کیا. فغمضني الاخر، تو دوسرے شخص نے جو دوسری طرف تھا اس نے بھی میرے کچوکے لگایا اور کہا اسی کی طرح بات. فقال مثلها، اسی طرح کی بات کہی. قال فلم انشب ان نظرت الى ابی جہل یذول فی الناس،
تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر ہی رکا یہاں تک کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ لوگوں میں وہ چکر لگا رہا تھا. فلم انشب یا تھوڑی ہی دیر میں نے ابو جہل کو دیکھا کہ لوگوں میں چکر لگا رہا, لوگوں میں گھوم پھر رہا ہے. یزولو مانے یجولو. فقلت الا تریانی ھذا صاحبکم الذی تسالان عنہ. تو میں نے کہا کہ کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا تم دونوں اسے نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ وہ تمہارا ساتھی ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے, تم پوچھ رہے تھے. تو کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہے یہ تمہارا وہ ساتھی ہے جس کے بارے میں تم دونوں سوال کر رہے تھے. قال فابتدراہ, تو دونوں اس پر جھپٹے. فابتدراہ, تو دونوں اس پر جھپٹے. فضرباہ بسیفیہما, تو تم دونوں نے اس کو مارا اپنی تلواروں سے. حتی قتلاہ, یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے قتل کر دیا. قال فابتدراہ, وہ دونوں اس پر جھپٹے. فضرباہ, تو ان دونوں نے اس پر وار کیا اپنی تلواروں سے. حتی قتلاہ, یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے قتل کر دیا. ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ دونوں پلٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاخبراہ, اور ان دونوں نے آپ کو خبر دی. فقال ایکما قتلہ, تو آپ نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا ہے؟ فقال کل واحد منہما انا قتلت, تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے. تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میں نے اسے قتل کیا ہے. فقال هل مسحتما سیفیکما, کیا تم دونوں نے اپنی تلواروں کو صاف کر دیا ہے, اپنی تلواروں کو پوچھ دیا ہے, یعنی اس میں جو خون لگا تھا کیا اس کو صاف کر دیے ہو؟ فقال هل مسحتما سیفیکما, کیا تم دونوں نے اپنی تلواروں کو پوچھ دیا ہے؟ قالا لا, ان دونوں نے کہا کہ نہیں. فنظر فی السیفین, تو آپ نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا. فقال کلاکما قتلہ, تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. فقال کلاکما قتلہ, تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. وقضى بسلبہ معاذ بن عمرو بن الجموح, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کے سلب کا فیصلہ کیا معاذ بن عمرو بن جموح کے لیے. تو آپ نے ابو جہل کے سلب کا فیصلہ معاذ بن عمرو بن جموح کے لیے کیا. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح و معاذ بن الافرا, اور دونوں آدمی معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھے. تو یہ دونوں جو آدمی تھے جو جھپٹے تھے وہ معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افرا تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایک کے حق میں سنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایک کے حق میں سنایا. معاذ بن عمرو بن جموح, یعنی ان کی وار سے وہ زمین پر گرا اور شدید زخمی ہوا. پھر بعد میں جب وہ جو ہے زمین پر گر گیا اور بہت زیادہ زخمی تھا, تو اسی درمیان یہ جو ہے دوسرے جو راوی ہیں کون ساتھی تھے, کون؟ معاذ بن افرا. ہاں, معاذ بن افرا نے بھی اس پر کچھ وار کیا. اس کے بعد ابھی بھی اس کی جان نہیں نکلی تھی, ابھی کچھ رمق باقی تھی. تو عبداللہ بن مسعود آئے اور اس کے سر کو کاٹ کر کے تن سے جدا کر دیا. عبداللہ بن مسعود آئے اور اس کے تن کو, اس کے جسم سے سر کو الگ کر دیا. تو یہ ہے اصل واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلب کا فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ معاذ بن عمرو بن جموح. یہ کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے تلوار سے وہ زمین پر گرا اور وہ شدید زخمی ہوا اور مرنے کے قریب پہنچا. پھر اور لوگوں نے اس وار کیا اور اس میں شریک ہوئے. تو چونکہ اصل کام کرنے والے, اصل جو اس کو مارنے والے کون تھے؟ معاذ بن عمرو بن جموح تھے, اس لیے سلب کا فیصلہ آپ نے ان کے حق میں فرمایا. قال حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن سرح قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني معاويه بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي عن عوف بن مالك قال قاتل رجل من حمير رجلا من العدو. قبیلہ حمیر کے ایک آدمی نے دشمنوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا.
قبیلہ حمیر کے ایک آدمی نے دشمنوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَأَرَادَ صَلَبَهُ فَمَنَعَهُ، تو انہوں نے اس کے سلب کو لینا چاہا تو خالد بن ولید نے ان کو روک دیا۔ فَأَرَادَ صَلَبَهُ، تو انہوں نے اس کے سلب کا ارادہ کیا، اس کے سلب کو لینا چاہا تو خالد بن ولید نے انہیں منع کر دیا۔ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، اور خالد بن ولید ہی ان کے والی تھے، ان کے سردار تھے۔ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عوف بن مالک فَأَخْبَرَهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عوف بن مالک آئے، فَأَخْبَرَهُ، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ تو عوف بن مالک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَخْبَرَهُ، تو انہوں نے آپ کو خبر دی۔ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَن تُؤْتِيَهُ صَلَبَهُ، تو آپ نے خالد سے پوچھا، تو آپ نے خالد سے کہا کہ کس چیز نے تم کو روکا کہ تم انہیں ان کا سلب دو، یعنی تم کو ان کا سلب دینے سے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں دیے ان کا سلب؟ قال استکثرتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے اس کو بہت زیادہ پایا، میں نے اس کو بہت زیادہ خیال کیا ہے اللہ کے رسول، یعنی میں نے یہ سمجھا کہ یہ جو ہے بہت زیادہ ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، لہذا جو قاتل ہے اس کو مقتول کا کچھ حصہ ملنا چاہیے، تو بہت زیادہ ہے، میں نے مال بہت زیادہ محسوس کیا، اس لیے میں سمجھا کہ شاید وہ اس کا اتنے کا اس کا مستحق نہ ہو۔ قال استکثرتہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو بہت زیادہ خیال کیا ہے اللہ کے رسول۔ قال ادفعہ الیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد سے کہ اے خالد تم اسے ان کو عطا کر دو، ادفعہ الیہ، تم سلب انہیں دے دو۔ فمر خالد بعوف فجر بردائہ، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوف بن مالک کے پاس سے گزرے، فجر بردائہ، تو وہ انہوں نے اپنی چادر گھسیٹی، ثم قال، پھر کہا انہوں نے، یعنی جلدی سے وہ اپنا چادر سیدھے کر کے ان کی طرف آئے چادر گھسیٹتے ہوئے، ثم قال، پھر انہوں نے کہا، هل انجزت لك ما ذکرت لك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تمہارے لیے پورا کر دکھایا اس چیز کو جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یعنی جب انہوں نے یہ دیکھا عوف بن مالک نے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا ہے، تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اس کی سلب کو دے دیں، ورنہ میں مدینہ پہنچ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شکایت کروں گا، اور یہ کہ آپ نے جو ہے سلب نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلوا کر کے رہوں گا۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ پھر کہا عوف بن مالک نے، هل انجزت لك ما ذکرت لك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تمہارے لیے پورا کر دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا؟ فسمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی، فاستغضبا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں مبتلا ہو گئے، فقال لا توتہ یا خالد، لا توتہ یا خالد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں مبتلا ہو گئے اور کہا کہ اے خالد تم اسے مت دو، اے خالد تم اسے مت دو، هل انتم تارکون لی امرائی، کیا تم میرے امراء کو چھوڑنے والے ہو، کیا تم میرے امراء کو چھوڑنے والے ہو؟ انما مثلکم ومثلہم کمثل رجل استرعی ابلا او غنما، کہ تمہاری مثال اور ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے، استرعی ابلا، جس کو اونٹوں کے چرانے کی ذمہ داری دی گئی، او غنما فرعاہا، یا بکریوں کی فرعاہا، تو اس نے اپنی ذمہ داری پورے کرتے ہوئے ان کو چرایا۔ ثم تحین سقیہا فاوردہا حوضا، پھر ان کو پانی پلانے کا وقت قریب آیا، فاوردہا حوضا، تو ان سب کو لے کر کے ایک حوض کے پاس آیا، فشرعت فیہ، تو انہوں نے اس کے اندر پانی پینا شروع کیا، فشربت صفوہ، تو انہوں نے صاف و شفاف پانی پی لیا، وترکت قدرہ، اور گدلا پانی چھوڑ دیا، فشربت صفوہ، تو صاف و شفاف پانی پی لیا، وترکت قدرہ، اور گدلا پانی چھوڑ دیا، فصفوہ لکم، تو اس کا صاف و شفاف جنگ موتا کا ہے۔ میری آدمی نے ایک رومی شہسوار کو قتل کر ڈالا تھا اور اس کی سلب لینے کی بات کہی تھی،
تو خالد بن ولید نے اسے زیادہ خیال کرتے ہوئے سلب واپس لے لی تھی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلب واپس لے لی تھی، لیکن اس پر عوف بن مالک نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ واپس کر دیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ کی بات بتاؤں گا اور آپ سے دلواؤں گا. تو وہی بات ہوئی. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ان پر طنز کرتے ہوئے کہہ رہے حل انجزت لک ما ذکرت لک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات سن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں مبتلا ہو گئے کہ وہ عمرہ پر طنز و طعن کر رہے ہیں جو ان کی اطاعت اور توقیر و تکریم کے منافی ہے. ان پر طنز و طعن کر رہے ہیں جو ان کی اطاعت اور توقیر و تکریم کے منافی ہے، اس سے ان کی بے وقاتی لازم آتی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلب روک دینے کا حکم دیا کہ ابھی تم انہیں سلب مت دو، حالانکہ آپ دینے کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اس لیے تاکہ امیر کا وقار بحال ہو سکے اور اس پر طنز و تشنیع کا دروازہ بند ہو سکے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جس طریقے سے ایک چرواہا ہوتا ہے، چرواہا جو ہے چراتا ہے جانوروں کو، ساری ذمہ داری سنبھالتا ہے اور اسے جو ہے ہر طرح کی پریشانی اور مشقت اٹھاتا ہے، تو اگر اس سے کوئی لغزش شدت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ طعن و تشنیع کا مستحق ہے. یعنی یہ عمرا جن پر تم آج طنز و تعریض کر رہے ہو، انہیں بہت ساری تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، مال غنیمت جمع کرنا، لشکر کی حفاظت کرنا، ان کو دفع کرنا، ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کو دور کرنا، غنیمت کو لشکر میں تقسیم کرنا، یہ تمام کے تمام امور امیر کے ذمے ہوتے ہیں. اس کے لیے انہیں سخت محنت و مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے. اس لیے اگر کسی معمولی لغزش پر طعن و تشنیع کرنے لگ جاؤ گے تم لوگ اور اس طریقے سے ان کی توقیر اور بے عزتی کرو گے تو یہ مناسب نہیں ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو فوراً منع، انہیں تم ابھی مت دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بر وقت روک دینے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اس کے مستحق نہیں ہے یا ان کا حق نہیں تھا. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ پر طعن و تشنیع کو روکنے کے لیے کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ امام کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے، اگر کچھ وقت کے لیے وہ مؤخر کرنا چاہے تو امام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلب کا حقدار اصل جو ہے قاتل ہی ہوتا ہے. حل انتم تارکون لامرائی، یہ عوف بن مالک سے مطلب مخاطب ہے یا پھر خالد بن ولید سے؟ صحابہ کرام سے کہہ رہے تھے اللہ کے نبی. یہ نہیں یہ عوف بن مالک نے جو طنز کیا تھا نا، عوف بن مالک نے کیا، تو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے تقریباً سبھی لوگوں کو سمجھایا. اصل مخاطب وہی تھے جنہوں نے ایسا